أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه والنير برهانه ونوام فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارک احزاب کی آخری دو آیتوں کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، جس میں جناب خالق کائنات کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے خوف زدہ ہو گئے۔ انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا اور انسان ظالم ہے اور جاہل ہے۔ یہ سب پروردگار عالم نے اس لیے کیا تاکہ وہ منافق مرد اور منافق عورتوں، مشرک مرد اور مشرک عورتوں پر عذاب کر سکے اور مومنین اور مومنات پر بازگشت کرے، اور بے شک وہ رحم کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے۔
جو موضوع آیہ کریمہ کے حوالے سے زیر بحث ہے وہ انسان اور امانت الہی ہے، اور آج اس سلسلے کی یہ چھٹی گفتگو ہے۔ کل تک کی گفتگو اس منزل تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے انسان کے اندر وہ صلاحیتیں جو دوسری مخلوقات میں نہیں ہیں وہ انسان کے اندر رکھی ہیں، اور انسان کو دوسری تمام مخلوقات سے افضل اور بہتر بنایا ہے، زمین پر اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس کے سر پر تاج کرامت رکھا ہے۔ وہ ساری صلاحیتیں، وہ ساری استعداد، وہ ساری اہلیت جو انسان کو خدا نے دی ہے وہ انسان کے اندر بطور استعداد مخفی موجود ہے۔ اب انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ انہی صلاحیتوں کو جو اس کے اندر پروردگار عالم نے ودیت فرمائی ہیں ان کو ابھار کے سامنے لے آئے اور ان صلاحیتوں کا استخراج کرے۔ یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ گفتگو ہو رہی تھی کہ پروردگار عالم نے انسان کو دو طرح کے خزانے دیے ہیں۔ ایک وہ خزانے ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے کائنات میں رکھا ہے، انسان سے باہر ہیں، اور ایک وہ خزانے ہیں جنہیں پروردگار عالم نے خود انسان کے اندر ودیت فرمایا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید نے آواز دی کہ سنُرِیہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی آیتوں کو، اپنی نشانیوں کو ان لوگوں کو دکھائیں گے آفاق میں، کائنات میں اور ان کے نفسوں میں۔ یعنی دو طرح کی نشانیاں ہیں، ایک وہ ہیں جو ہم سے باہر ہیں اور ایک وہ ہیں جو خود ہمارے اندر موجود ہیں۔ دونوں خزانوں سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان انہیں استخراج کرے، انسان ان خزانوں کو کشف کرے کہ جہاں خزانے موجود ہیں پروردگار عالم گھر تک لانے والا نہیں ہے، اس نے وہ تمام چیزیں جو تمہارے لیے ضروری ہو سکتی تھیں وہ سب پروردگار عالم نے ودیت فرما دی ہیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جا کر کے ان صلاحیتوں سے، ان خزانوں سے، ان قدرت کی دی ہوئی چیزوں سے استفادہ کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ قدرت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ قدرت نے طریقہ بتا دیا، قدرت نے راستہ دکھا دیا، قدرت نے ان مقامات تک پہنچنے والے رہنما بھیج دیے پہنچانے کے لیے۔ اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا۔ تو اس جگہ پر گفتگو ہو رہی تھی کہ پروردگار عالم نے وہ خزانے جو انسان کے نفوس کے اندر پوشیدہ ہیں ان کو استخراج کرنے کا جو ذریعہ بیان کیا ہے وہ جناب داؤد سے گفتگو کرتے ہوئے کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، حق کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ یعنی پہلی چیز کہ جو اس خلافت جو انسان کے اندر ودیت کی ہے مالک نے، بعنوان قوہ، بعنوان استعداد، بعنوان اہلیت، اس خلافت کو وہ شے جو سامنے لا سکتی ہے اس کی پہلی چیز، پہلی شرط یہ ہے کہ انسان حق سے وابستہ رہے۔ یہ پہلا مرحلہ، یہ پہلی شرط ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں دامن حق ہے تو ہم اپنی ان صلاحیتوں تک پہنچ سکتے ہیں جو پروردگار نے ہمیں دی ہیں۔ اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی، ایک آن کے لیے بھی دامن حق ہم سے چھوٹ جائے تو ہم ان صلاحیتوں تک نہیں پہنچ سکیں گے جو ذات واجب نے ہمارے لیے ودیت فرمائی ہیں۔ تو پہلی منزل پر یہ گفتگو کل اس سلسلے میں ہوئی کہ پروردگار عالم نے حق کے لیے کہا کہ تم حق کے ساتھ فیصلہ کرو، یعنی دامن حق تمہارے پاس رہے۔ دوسری چیز ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، یہ ذرا مہم منزل ہے، اس کو بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اس مقام خلافت الہی کو کشف کرنے کے لیے، اس مقام خلافت الہی سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔
ولا تتبع الہوا، اپنی ہوا کی پیروی نہ کرو، نفس کی پیروی۔ کس سے کہہ رہا پروردگار؟ اپنے خلیفہ سے، یعنی پروردگار نے پہلے جناب داؤد کو خلیفہ بنایا، اور خلیفہ بنانے کے لیے یہ دو چیزیں جو سامنے رکھی ہیں، دو شرطیں سامنے آئی ہیں۔ بات گفتگو کے لہجے میں ہے، لیکن اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ دو شرطیں ہیں جو مقام خلافت کے لیے ہیں۔ پہلی چیز ہے فاحکم بین الناس بالحق، دوسری چیز ہے ولا تتبع الہوا، کہ ہوا اور ہوس کی پیروی نہ کرو۔ اس کے ذریعے سے یہ مقام ہاتھ سے چھن جائے گا، یا اس مقام تک انسان پہنچ نہیں سکتا۔ یہ دوسری شرط ہے کہ جو بہت ہی ضروری ہے۔ پھر خدا نے فوراً فرمایا کہ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم نے ہوا اور ہوس کی پیروی کی تو یہ تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتباع نفس اور نفس کی پیروی کا اثر کیا ہے کہ یہ تم کو راہ خدا سے بھٹکا دے گی۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کو اثر وضعی کہا جاتا ہے، توجہ کیجئے گا، اثر وضعی یعنی ذاتی اثر، کہ جس کو جدا نہیں کیا جا سکتا، جس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا شکر کا ذاتی اثر ہے مٹھاس، ایک صفت ہے اس کی، آپ اسے منہ میں رکھیں گے منہ کو میٹھا ہونا ہے۔ شکر سے محبت ہو یا نفرت ہو اس سے بحث نہیں، منہ بہرحال میٹھا ہو جائے گا کیونکہ اس کا ذاتی اثر ہے۔ تو اسی طریقے سے بعض چیزیں ہیں جن کا اپنا ایک ذاتی اثر، اس کا اثر وضعی کہا جاتا ہے۔ کوئی خدا نہ کرتا شراب پی لے تو نشہ اس میں آئے گا، چاہے وہ جس طریقے سے پیے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ شریعت اسلامی ممکن ہے کہ اثر شرعی کو ہٹا دے، لیکن اثر وضعی کو نہیں ہٹا سکتی۔ شریعت کے ذریعے سے اثر وضعی کو نہیں ہٹایا جا سکتا۔ اسی لیے احتیاط کی گئی کہ انسان کھانے پینے میں احتیاط کرے۔ خدا نہ کرتا اگر بری چیز اندر جائے گی تو برا بنائے گی، یہ اس کا اثر ہے۔ میں اپنے کسی دوست کے یہاں جاؤں فرض کیجئے، اور جانے کے بعد اس کی فریج کھولوں، میرا دوست ہے سب کچھ صحیح ہے، فریج کھولی میں نے، فریج میں ایک چیز رکھی تھی کتھئی رنگ کی، میں سمجھا کہ یہ کولڈ ڈرنک ہے، اٹھا کے پی لیا، اور اتفاق سے وہ تھی شراب۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ تمہیں کوئی سزا نہیں ہے، کوئی گناہ تم نے نہیں کیا، کیونکہ تم نے اپنی نیت میں ایک برادر مومن کے گھر سے، ایک مسلمان کے گھر سے، اس کی فریج سے تم نے یہ چیز پی تھی جس کو تم نے کولڈ ڈرنک سمجھا تھا، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تمام مراجع سے آپ معلوم کریں کوئی نہیں کہتا نہیں گناہ نہیں ہے، چونکہ یہ دست مسلم حجت تھا انسان کے لیے، اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ شریعت گناہ کو تو معاف کر سکتی ہے لیکن نشہ نہیں ختم کر سکتی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ نشہ بہرحال آئے گا، گناہ ہم نے نہیں کیا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کیا ہمارے اندر طرب نہ پیدا ہو، وہ ہونا ہی ہونا ہے، چونکہ وہ اس کا اثر ہے۔ اثر وضعی اور ذاتی کو شریعت نہیں مٹا سکتی۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ اعجازی کیفیت پر اس شے کی ماہیت کو بدل دیا جائے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ معجزے کی وجہ سے، معجزے کے طور پر، یا یہ کہ اپنے اختیار کامل سے کوئی ہو جو اس کی ماہیت کو بدل دے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اس شے سے اثر کو چھین لے۔ تو جو فرما رہا ہے، میں نے دیکھا کہ ایک شخص تھا کہ جو شراب کی بوتل لیے ہوئے اور چلا جا رہا تھا، سامنے سے سرکار تشریف لا رہے تھے، اور حضرت کو جب اس نے دیکھا نہیں پیغمبر اور ان کے ساتھ صحابی، تو اب یہ پھنسا کہ اب کیا کریں، بھاگنے کا بھی راستہ نہیں ہے کہ جس طرح سے بھاگ جائیں، بوتل پھینک بھی نہیں سکتے ہیں، آمنا سامنا اچانک ہو گیا ہے، اور نزدیک آ کر دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ دیکھ لیا تو کیا ہوگا، اور اگر پیغمبر چشم پوشی کر بھی جائیں تو جو ساتھ میں ہیں وہ کہاں چھوڑنے والے ہو، تو اسی موقع کی تلاشی میں رہتے ہیں بعض افراد۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو وہ ان سے کہاں ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں کچھ لوگ جو علماء حضرات جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کے دو چار افراد ضرور کہیں نہ کہیں نظر آ جاتے ہیں کہ جو ان چیزوں کی تلاش ہے بہرحال رہا کرتے ہیں، سوچتے ہیں اگر ہم کسی بڑی شخصیت سے قریب ہو گئے تو کائنات میں ہم سے بڑا کوئی نہیں رہ گیا، اب جو جی چاہے ہم کریں، نہ حدود شرعی کا دھیان رہتا ہے نہ دوسری چیزوں کا۔ بہرحال اس طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ تو اب گھبرایا کہ یہ اب ان سے کیسے بچا جائے۔ اس نے سوچ لیا کہ اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ وہی ہے جو خالق ہے۔ توجہ کیجیے، ایسے موقعوں پر اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ وہی ہے جو پروردگار ہے۔ اسی جگہ اپنے مقام پر کھڑے کھڑے، چونکہ نہ بھاگنے کا راستہ ہے نہ ہٹنے کا راستہ ہے، اپنی جگہ کھڑے کھڑے آواز دی، اے پروردگار آج میری عزت رکھ لے، آج میری عزت رکھ لے، اور آج کے بعد سے اس بوتل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا کبھی۔
آج کے بعد سے ادھر نہیں جاؤں گا اس راستے پر، آج میری عزت رکھ لے، دعا قبول ہو گئی۔ پیغمبر نزدیک آئے، اس کے چہرے پر پسینہ ہے، آثار ندامت ہے جو نمایاں ہو چکے ہیں۔ پیغمبر نے اسے ہاتھ بڑھایا۔ اب سوچئے کیا گزر رہی ہے سامنے والے پر۔ ہم اور آپ تو اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ حضور غائب ہیں۔ کتنے ایسے ہیں مجھ جیسے کم ظرف جو اس سے استفادہ کر رہے ہیں کہ سامنے نہیں ہیں، لیکن اگر سامنے آ جائیں تو بڑی بڑی نگاہیں نظر نیچی ہوتی نظر آئیں گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ وہاں سرکار سامنے آئے اور انہوں نے ہاتھ بڑھایا۔ اب یہ بیچارہ گھبرایا کہ اب کیا کہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں لاؤ دیکھیں یہ سرکہ کیسا ہے، لاؤ دیکھیں یہ سرکہ کیسا ہے۔ اب اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہے، نکال بھی نہیں سکتا۔ دوسرے مسکرا رہے کہ آج تو پھنسی گئے، آج تو پھنسی گئے۔ لیکن سرکار نے ہاتھ بڑھایا، اس نے ہاتھ میں دے دیا۔ اب جو لوگوں نے دیکھا تو وہ شے اپنی ماہیت بدل چکی تھی، وہ شے اپنی ماہیت بدل چکی تھی، اور وہ شراب سرکہ بن چکی تھی۔ لبہائے پیغمبر کی جنبش ماہیت بدل دیا کرتی ہے، لبہائے پیغمبر کی جنبش سے ماہیتیں بدل جاتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو ممکن ہے کہ ماہیت کو تبدیل کر دیا جائے، یہ ممکن ہے کہ شراب کو سرکے سے بدل دیا جائے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ تم پیتے رہو ہم نشہ نہیں آنے دیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ تو کچھ چیزیں ہیں جن کا اپنا ذاتی اثر ہوتا ہے، اس کو اثر وضعی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے کھانے پینے میں انسان کو نہایت احتیاط کرنی چاہیے۔ جتنا شریعت نے اس کے لیے کہا ہے اتنی اس کو احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اگر غلط چیز شکم میں جائے گی تو غلط اثر سامنے آئے، یہ بالکل طے ہے۔ اسی لیے جو آج کل بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس کی ایک وجہ یہی، اگر آپ غور سے دیکھیں تو کس طریقے سے دشمن نے تعلیمات اسلامی کو دیکھا ہے، دشمن نے کس طریقے سے تعلیمات اسلامی کو دیکھا ہے۔ صدام کے جاتے ہی عراق کے اندر دو چیزیں بہت بری طرح سے وارد ہوئی۔ توجہ فرمائیے، ہم نے دیکھو چیزیں اور بہت سی چیزیں ہوں گی، لیکن جو سامنے نظر آئیں، جو دیکھا ہم لوگوں نے، وہ دو چیزیں بہت تیزی سے سامنے آئیں۔ ایک چیز تو ڈش کو ڈیل دیا گیا، اس طریقے سے ڈش سامنے آئی وہاں پر کہ ایک ایک گھر پر دو دو، جہاں کھانے کو نہیں لیکن ڈش لگی ہے، پتہ نہیں بانٹ دی گئی کیا ہوا کس طریقے سے۔ اور دوسری چیز گوشت سپلائی کیا گیا، حرام گوشت امریکہ سے، بغیر ذبیحے کا۔ ہم نے اس سے کہا کہ یہ تو اس کا بیچنا تو درست نہیں ہے، یہ تو کھانا جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، ہم کہہ کے بیچتے ہیں کہ یہ وہاں سے آ جائے۔ دو چیزوں کو فوراً سپلائی کیا گیا، ایک چیز آئی کلچر کو برباد کرنے کے لیے، اور دوسری چیز آئی انسان کی روح کو برباد کرنے کے لیے، انسان کے نفس کو برباد کرنے کے لیے۔ دشمن باقاعدہ گھات والا، ایسا نہیں ہے کہ وہ سو رہا ہے، وہ باقاعدہ تلاش میں ہے موقع کی، اور تعلیمات اسلامی کو اس نے دیکھا ہے غور سے کہ کہاں سے لایا جا سکتا ہے۔ اگر حرام غذا پیٹ میں جائے گی تو اپنا اثر دکھائے گی۔ اسی لیے کسی لطیف کا یہ جملہ ہے کہ اسلام مسجدوں سے نہیں، اسلام گھر کے باورچی خانے سے پھیلا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو غرض کی عرض کر رہا تھا کہ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، یہ دوسری شرط ہے، چونکہ ہوائے نفس کی کا ذاتی اثر یہ ہے کہ فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے داؤد، یہ ہوائے نفس کا ذاتی اثر ہے کہ تم کو سبیل الہی سے، اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی۔ قدرت کہہ رہی ہے، قرآن مجید ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ یہ جناب داؤد کی منزل ہے کہ سبیل خدا سے ہٹ جائے اگر کسی اپنے ہوا و ہوس کی پیروی کرے، یعنی اللہ کا راستہ اور ہے اور جناب داؤد اور ہے۔ لیکن وہ زیارت جامعہ کا فقرہ ہے کہ انتم السبیل الاعظم، اے اہل بیت آپ وہ ہیں جو خود سبیل الہی ہیں، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انتم الصراط الاقوم والسبیل الاعظم، کہ آپ ہی سیدھا راستہ ہیں اور آپ ہی سبیل الہی ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ تو غرض کے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دو چیزیں ہیں، دو عنصر ہیں جو پروردگار عالم نے بیان فرمائے ہیں اپنی ان صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے۔ ایک، دامن حق نہ چھوٹنے پائے، دوسرے اپنی خواہشات کا اتباع نہ ہونے پائے۔ خواہشات کے اتباع کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب پیاس لگی ہے کہ نہ پیئیں گے تو خواہشات کا اتباع نہ کریں، یہ نہیں مطلب ہے اس کا۔ خواہشات کے اتباع کے معنی یہ ہے کہ جہاں خواہشیں ٹکرا رہی ہوں پروردگار کی مرضی سے،
جہاں خواہشات نفسانی ٹکرا رہے ہوں خدا کی مرضی سے، یا مثلاً یہ کہ انسان کو بے لگام بنائے دے رہی ہے یہ خواہش، وہاں پر خواہشات کو روکنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس جگہ اپنے آپ کو کنٹرول کرو، ایسا نہ ہو کہ آپے سے باہر ہو جاؤ۔ اور آپ دیکھتے چلے جائیے، بس اسی جگہ سے گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم نے جس چیز سے منع کیا تھا خواہشات نفسانی کے لیے، یہ دو چیزیں ہیں، توجہ فرمائیے گا، یہ دو زندگی کے محور ہیں جو کائنات میں گامزن ہیں۔ ایک خواہشات نفسانی کا اتباع اور دوسرے مرضی الہی کا اتباع۔ پوری کائنات کو انہی دو حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور قرآن مجید نے عجب لفظ دیا ہے، توجہ کیجئے گا، عجب لفظ ہے اس مقام پر قرآن مجید کا۔ پہلا مرحلہ وہ ہے کہ جہاں قرآن مجید نے آواز دی کہ شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو، خدا اس بات کی گواہی دیتا، والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، پروردگار گواہی دیتا ہے، ملائکہ اور صاحبان علم گواہی دیتے ہیں کہ کوئی الہ، لفظ پر غور کیجئے گا، کوئی الہ معبود کائنات میں نہیں ہے سوائے اللہ کے، سوائے اس کے۔ شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے کس کے؟ اللہ کے۔ ضمیر پلٹ رہی ہے اللہ کی طرف جو موجود ہے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ ایک یہ راستہ ہے جو لا الہ الا اللہ کا راستہ ہے، اور دوسری جگہ پر یہ اہمیت پر اشارہ کر رہا ہوں، دوسری جگہ قرآن مجید میں پیغمبر کو خطاب کر کے آواز دی، کیا؟ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا اضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ پروردگار نے فرمایا پیغمبر کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا رکھا ہے۔ لفظ دیا ہے قرآن نے وہی، افرائیت من اتخذ الہہ، جس نے اپنا الہ، اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا رکھا ہے۔ یعنی دو الہ ہیں اس کائنات کے اندر، تیسرا نہیں، دو الہ پائے جاتے ہیں کائنات میں، یا الہ خدا ہے معبود، یا الہ خواہش نفس ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کس منزل پر کی گفتگو ہو رہی ہے قرآن مجید کی، کہ یہ دو اتباع نفس کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں اتباع نفس انسان کو اپنے نفس کو خدا تک کی منزل پر لے جاتی ہے۔ اور یہ میرے جملے نہیں ہے، قرآن مجید ہے، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اپنے خدا کو، اپنا خدا اپنے نفسوں کو اور اپنے خواہشات کو بنا رکھا ہے، یعنی معبود بنایا ہے اپنا۔ شان نزول کیا ہے؟ علماء نے لکھا تفاسیر میں کہ شان نزول، یہ بہت غور کیجئے گا، یہ بڑی خطرناک منزل ہے جہاں سے گفتگو گزرے گی، کہ شان نزول میں یہ لکھا گیا کہ کفار مکہ کا حال یہ تھا، بتوں کی پرستش کرتے تھے، سب جانتے ہیں، ایک بت رکھا ہوا ہے، اس کی پرستش ہو رہی ہے، بازار میں کوئی اس سے اچھا دکھ گیا تو فوراً اسے ہٹائے کنارے کیا، دوسرا لا کر رکھ دیا، اب اس کی پرستش شروع ہو گئی۔ کچھ دن تک اس کو پوچھتے رہے، اگر کوئی اس سے اچھا دکھ گیا خوبصورت، اس کو ہٹا دیا، اس کو لا کر رکھ دیا۔ یعنی یہ لوگ بت کو نہیں پوج رہے ہیں، بتوں کی پرستش نہیں ہو رہی ہے، اپنی خواہشات کی پرستش ہو رہی ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں ایک بت رکھا ہوا تھا، اب رہتا اگر وہ خدا ہے تو ہے، لیکن وہ خدا جب تک ہے جب تک ہم چاہیں، اور جب ہمارا دل کسی دوسری طرف لگ گیا تو ویسے وہ خدا ہو گیا۔ اور اس طریقے سے اسی منظر کشی کو قرآن مجید نے آیت بیان کر دیا، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اپنا خدا اپنی خواہشات کو بنا رکھا ہے۔ اب اگر اسی جگہ پر کہیے تو رک کر کے ذرا سا کہوں، ایسا نہ ہو کہیں یہ فکر ہمارے اندر بھی آ جائے، کہ اس طرح سے نہ ہو کہ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے، اور ہوتا ہے، کہیں وہی نہیں، ہوتا بھی اس طریقے سے ہے کہ انسان، توجہ کیجئے گا، اپنے دینی کاموں کو بھی اپنی خواہشات کے لیے انجام دیتا ہے، نہایت اور محض دینی کام اس کو اپنی خواہشات کی پیروی کے لیے انجام دیتا ہے۔
اور کر رہا ہے کام دینی، لیکن کر رہا ہے اتباع نفس میں. اور اس پر ایک پوری گفتگو ہے جس کو یہاں پر چھیڑنا ممکن نہیں ہے، ورنہ کافی وقت لگا گیا سلسلے میں. یہ قرآن مجید نے ما وجدنا کے سلسلے میں ایک پوری بحث کی ہے مختلف آیتوں میں کہ جہاں پر، لیکن بہرحال جلدی جلدی مثال کے ذریعے سے مجلس نہایت دینی عمل ہے کہ نہیں ہے؟ یا کوئی اس سے کوئی شک ہے کسی کو؟ خالص دینی عمل ہے، کام دین داری ہے مجلس، لیکن اس لیے برپا کی جا رہی ہے کہ ہمارا نام ہو جائے. کام دینی ہے خواہشات نفس میں. مجلس کا پڑھنا ایک فعل دینی ہے، کوئی اسے انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس لیے پڑھی جا رہی ہے کہ ہم کو لوگ خطیب سمجھ لیں. کام دینی ہے لیکن اتباع نفس میں ہو رہا ہے. آپ پہچان رہے ہیں؟ نماز عین دین کے جس کے لیے کہا گیا ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا. اگر نماز قبول ہو گئی تو ساری چیزیں قبول ہو گئیں. کیونکہ ہم نماز کو یہ اٹھا بیٹھی سمجھتے ہیں، اس اٹھا بیٹھی کا نام نماز نہیں ہے. اسی لیے قرآن مجید نے کہیں نماز پڑھنے کا تذکرہ نہیں کیا ہے، نماز قائم کرنے کا تذکرہ کیا ہے. اور اس قائم کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ باہر کھڑے ہو جائیے، جو گزرے آؤ نماز پڑھو، آؤ نماز پڑھو، جماعت قیام کر دیا. مطلب یہ نہیں ہے. نماز کو اپنے اندر قائم کرنا ہے. اب اس کیفیت کو ذرا سمجھنا بھی مشکل ہے اور سمجھانا اس سے زیادہ مشکل ہے، لیکن بہرحال آپ اپنی سمجھ کے بعد بھروسہ کر کے دیکھیے گا، ہمارے سمجھانے سے کوئی بات ہونے والی نہیں ہے کہ نماز پڑھنا اور ہے اور اپنے وجود میں قیام نماز اور ہے. نماز کا پڑھ لینا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. کھڑے ہو جا اللہ اکبر، امام جماعت کے ساتھ کہا اللہ اکبر، اور پھر ایک مرتبہ یاد آیا کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. درمیان میں کیا ہوا اس سے کوئی بحث نہیں ہے، اس کی میں گفتگو نہیں کر رہا. اس سے ہٹ کر کے جو لوگ پڑھ بھی رہے ہیں ٹھیک سے نماز، وہاں بھی پڑھنا اور ہے، قیام نماز اور ہے. اس قیام نماز کے معنی پر گفتگو ہونی چاہیے، جو کوئی اہل گفتگو کرے، میرے بس کی نہیں ہے، لیکن صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ قیام نماز کے معنی یہ ہے کہ وہ جملے جو نماز میں ادا ہو رہے ہیں وہ اپنے وجود میں قیام کی منزل پر آ جائیں. ایک عارف شخص تھے، وہ جمکران کی مسجد سے نماز پڑھ کر کے، جو امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرجو شریف کی نماز ہے، میں صرف اپنے قریب ہونے کے لیے اس جملے کو عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. پڑھ کر کے نکلے، نماز 2 رکعت نماز ہے. جب باہر آئے تو کسی نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ کہیں گے 200 بار جھوٹ بول کے. مسجد سے باہر نکلے تھے اور آیت اللہ بہلول کا واقعہ ہے، معمولی انسان نہیں تھے. 107 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے. اس وقت تک تبلیغ کے فرائض انجام دیتے تھے، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں. وہ کیسے جاتے تھے خود ہی جانتے تھے. 200 بار کیوں؟ اس میں کیا ہے اس نماز میں جو کر کے آ رہے تھے؟ وہی کہا 200 بار جھوٹ بول کر کے آ رہے ہیں. وہ شخص کہہ رہا ہے جو عارف ہے کہ اس نماز میں یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھیں تو جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھائیں تو اس کو 100 مرتبہ تکرار کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب 100 بار ہو جائے پھر اہدنا الصراط المستقیم، پھر آگے بڑھیں. پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی 200 بار کہا ہے. کہیں گے 200 بار جھوٹ بول کر کے آ رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز میں کہنا اور ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین اپنے وجود میں قیام کر لے یا اور ہے. کیا مطلب ہے؟ ہم نے تو کہہ دیا زبان سے تو ہی میرا معبود ہے اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. زبان سے یہ کہنا اور ہے، اور وجود میں یہ جملہ اتر جائے کہ کوئی نہیں سوائے خدا کے، یہ چیز اور ہے. اسے کہتے ہیں قیام ایاک نعبد و قیام و ایاک نستعین. اور ہم نے دیکھا ہے جن لوگوں نے اپنے اندر ایاک نعبد یا لا الہ الا اللہ کا قیام کر لیا تھا، تو جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کہہ دیا لا الہ الا اللہ. اب کسی کے سامنے نہیں جھکنا ہے، چاہے یہ بہت بڑی طاقت ہو چاہے وہ بہت بڑی طاقت ہو. ہم نے خدا کو جب طاقت مان لیا تو مان لیا. اب سارے ہمارے سامنے جھکے، ہم کسی کے سامنے جھکنے پر تیار نہیں ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد.
تو غرض کے میں عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات ہمارے دینی کام بھی خواہشات نفسانی کے لیے، نماز عین فعل دینی ہے لیکن اس کو انسان اس لیے پڑھ رہا ہے کہ نمازی سمجھا جائے، یہ عین دنیا میں کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ تو غرض کہنے کی منزل یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ صفت ہمارے اندر بھی آ جائے۔ وہاں کفار قریش کے لیے کہا گیا کہ وہ لوگ ایک بت آج رکھا، کل کوئی اچھا دکھ گیا بازار میں، لا کر کے اس کو رکھ لیا، اس کو ہٹا دیا۔ تو پیروی اپنی خواہشات کی ہو رہی ہے، نہ پیروی نہ عبادت خواہشات کی ہو رہی ہے، نہ کہ عبادت بتوں کی۔ اسی قرآن نے کہا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے دیکھا ہے ان کو کہ جنہوں نے اپنی مرضی کو، اپنی ہوائے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ تو کائنات میں دو الہ کا تذکرہ قرآن نے کیا، ایک حق، دوسرا باطل۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہ حق۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ باطل۔ یہ جنگ روز اول سے چلی، توجہ کیجئے گا، یہ جنگ روز اول سے چلی۔ پہلا قتل اسی محور پہ ہوا۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کائنات عالم کا پہلا قتل، ممکن الوجود کا پہلا قتل اسی محور پہ ہوا ہے۔ ایک وہ تھا جو کہہ رہا تھا لا الہ الا ہو، اور ایک وہ تھا جو کہہ رہا تھا کہ الہ ہوا یا الہی ہوا۔ وہ کیسے؟ قرآن مجید تذکرہ کیا، تفصیل سے تذکرہ کیا، اور کہا کہ پیغمبر حکم دیا کہ اس کو تلاوت کیجئے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے پیغمبر آدم کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ ان لوگوں کے سامنے کیجئے حق کے ساتھ۔ اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک سے قربانی قبول ہو گئی، دوسرے سے قبول نہیں ہوئی۔ یعنی ایک قبول ہو گیا بارگاہ میں، دوسرا رد ہو گیا بارگاہ سے۔ جملوں پر غور کیجئے گا اور نتیجہ پھر آپ کے سامنے، ایک قبول ہو گیا خدا کی بارگاہ میں اور دوسرا رد ہو گیا۔ تو جو رد ہو گیا اس نے کہا کہ لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قبول کس نے کیا ہے؟ خدا نے۔ رد کس نے کیا ہے؟ خدا نے۔ قتل کرے گا اسے۔ دو بیٹے جناب آدم کے، ایک حابیل ایک قابیل، دونوں نے نظر کی، قابیل کی نظر رد ہو گئی، حابیل کی نظر قبول ہو گئی۔ تو قابیل نے کہا حابیل سے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اچھا، اس میں قابیل کی خطا، حابیل کی خطا کیا تھی؟ نظر قبول کرنے والا خدا تھا، نظر کو رد کرنے والا خدا تھا۔ اگر قتل کرنا تھا معاذ اللہ تو خدا کی طرف جاتا۔ انہیں کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ حابیل جواب دے گا مجبوری تو یہی ہے، مجبوری تو یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو وہاں پہنچا نہیں سکتا، حابیل کی صفتوں کو اپنے اندر لا نہیں سکتا۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ان کو بیچ سے ہٹاؤ تاکہ میدان ہمارے لیے صاف ہو۔ کم از کم ایک بات سمجھ میں آئی کہ دشمن اسلحے پر وہاں ہاتھ لے جاتا ہے جہاں اپنے اندر صفت قبولیت نہیں دیکھتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اس جگہ انسان اسلحے تک ہاتھ لے جاتا ہے۔ اچھا، یہ ہوا کیا تھا؟ میں ذرا سا بچوں کے لیے، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ذرا سا عرض کروں تاکہ اور بات واضح ہو۔ دونوں بیٹے ہیں جناب آدم کے، قابیل اور حابیل۔ قابیل بڑا ہے، حابیل چھوٹے ہیں۔ جناب آدم نے جناب حابیل کا تقوی، پرہیزگاری اور لیاقت اور علم کو دیکھ کر کے یہ چاہا کہ اپنے بعد انہیں خلیفہ بنائیں، یہ اظہار فرمایا۔ قابیل کو یہ بات بری لگی کہ یہ کیوں خلیفہ بنیں گے، جانشین بنیں گے آپ کے، یہ تو ہم سے چھوٹا ہے، ہم بڑے ہیں، ہمارا حق ہے۔ اور تفسیر کے جملے گستاخانہ لہجے میں اپنے باپ سے گفتگو کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو بنا دیا جائے، ہم کو بنانا چاہیے چونکہ ہم بڑے ہیں۔ یعنی خلافت میں سن کا مقصد دیکھا، جانشینی میں عمر کی قید کہاں سے شروع ہوئی، خلافت رسول میں عمر کا مسئلہ آیا کہاں سے؟ یہ قابیل کی دین ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔
آدمیت کی پہلی نسل ہے، ابھی آدمیت میں ابتدا کی منزل میں ہے، اور وہاں پر یہ جھگڑا شروع ہو گیا کہ ہم بڑے ہیں، ہمارا حق ہے۔ اور جناب آدم نے نہیں، تو جناب آدم نے مسئلے کو سلجھانے کے لیے کہا کہ تاکہ بات ختم ہو جائے اسی مقام پر، کہا تم دونوں جا کر کے نظر کرو، جس کی نظر خدا نے قبول کر لی ہم اسے بنائیں گے۔ اپنی طرف سے مسئلے کو ہٹایا، دوسری طرف بھیجا تاکہ شاید یہاں مان جائے۔ جناب حابیل کی جو ان کا کام زراعت کا نہیں بلکہ بکریوں وغیرہ کا کام تھا، جا کر کے جو ایک اچھا سا جانور تھا بہترین، اس کو راہ خدا میں پہاڑ پر رکھ کر کیا کچھ دودھ کچھ مکھن، جو تفسیر لکھ رہی ہے۔ اور قابیل کے جو زراعت کرتا تھا وہ سوکھی ہوئی بالیاں، کچھ خراب سا گندم جو استعمال نہ ہو سکے، وہ راہ خدا میں۔ آج بھی تقریباً بعض جگہوں پر یہی سلسلہ چل رہا ہے، اگر گھر سے کوئی چیز اضافہ ہو جائے تو مسجد امام بارگاہ کی نظر کر دی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ جا کر کے دونوں اپنی اپنی نظر دے کر کے رکھ کر کے آئے، اور جو طریقہ اس زمانے میں تھا، آسمان سے ایک شعلہ آیا اور اس نے جناب حابیل کی نظر کو لے لیا اور قابیل کی نظر رکھی رہ گئی۔ جب نظر رد ہو گئی اور راندہ درگاہ خدا ہوا تو اس نے کہا کہ انی لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا جناب حابیل کے لیے۔ تو جناب حابیل کہتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا اعمال کو متقین سے قبول کرتا ہے، ہماری اس میں خطا کیا ہے؟ اور پھر فرماتے ہیں، اس کو جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی، پھر فرماتے ہیں کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، کہ اگر تو اپنا ہاتھ میرے قتل کی طرف بڑھائے گا بھی تو میں اپنا ہاتھ تیرے قتل کی طرف نہیں بڑھانے والا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اپنے خدا سے ڈرتا ہوں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں پورا واقعہ آیات سے پڑھ رہا ہوں تاکہ پھر نتیجہ سامنے آ جائے۔ میں اپنے خدا سے ڈرتا ہوں، اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ وَأُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ یہ آیت قرآن مجید کی کہ تو میرا گناہ اپنے خود چلا جا، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے۔ اب قرآن مجید کہتا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ، اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر اس کو ورغلایا، فَقَتَلَهُ، تو اس نے قتل کر دیا۔ ہم جناب حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اچھا قتل تو کر دیا، قتل کب کیا؟ کہ جب پیغمبر نہیں تھے۔ کاش واقعہ سمجھ میں آ جائے ہماری، جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ اس وقت قتل کیا کہ جناب آدم تو کہہ چکے تھے، لیکن ابھی ہیں تو قتل کیسے کرے؟ جناب آدم حج کے لیے گئے، جب حج کے لیے چلے گئے، جس کے معنی یہ ہے کہ اس زمانے سے تصور تھا حج کا، لیکن جس اعتبار سے رہا ہو، حج کے لیے گئے جناب آدم، زمین کو خالی پایا، موقع کو مناسب سمجھا کہ اب نبی خدا سامنے نہیں ہے، اپنی حرکتوں کے اظہار کا موقع مل گیا۔ جب نبی کو سامنے نہ دیکھا تو وہ حسد کی آگ جو قابیل کے دل میں بھڑک رہی تھی حابیل کے لیے، جب نبی سامنے سے ہٹ گئے تو اس حسد کی آگ کو سامنے لایا اور قتل کر دیا۔ اب قتل تو کر دیا لیکن لاش کہاں لے جائے؟ چونکہ دنیا میں یہ پہلا قتل ہے، کائنات میں قتل کی ابتدا ہوئی ہے، اب تو لے جائے کہاں لاش کو؟ پتہ ہی نہیں ہے کیا کرے، لیے لاش کو پھر رہا، ایک نئی مصیبت شروع ہوئی، لیکن بہرحال اس میں کہاں اتنی آگے بڑھی جائے۔ اس کے بعد اب پروردگار کو اپنے نبی کے جانشین کی لاش بہرحال دفن کروانی ہے۔ دو جانور، دو پرندے لڑتے ہوئے آئے، ایک پرندے نے ایک کو قتل کر دیا، دوسرا قتل ہو گیا، اس نے اپنی چونچ سے زمین کھودی اور اس میں دفن کر دیا۔ جب یہ منظر اس نے دیکھا کہ اچھا ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، پروردگار عالم نے جانور کو، کوے کو، پرندے کو بھیجا کہ جس نے ایک دوسرے کو قتل کیا، يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُعَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، اس نے زمین کو کھودا تاکہ اس کو دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفن کرے۔ اور جب اس نے دیکھا تو کہتا ہے یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، ارے مجھ پر ویل ہو، واہ حسرتا، ارے ہم اتنے عاجز ہو گئے کہ اس پرندے جیسے نہیں ہو سکے۔ توجہ کیجئے گا کہ اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر لیتے۔ فاصبح من
النادمین، اور وہ گھاٹا وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اب قرآن نے دو لفظیں دی ہیں، توجہ کیجئے گا۔ جناب حابیل کے لیے کہا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، قتل نہیں کر سکتا۔ قابیل کے لیے کہا کہ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس کے نفس نے اسے ورغلایا۔ یہ نفس کا تابع وہ خدا کے تابع، یہ دو محور کائنات میں شروع ہوئے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد۔ یہ دو محور کائنات میں شروع ہوئے۔ ایک محور وہ ہے کہ جو خدا کا تابع، جس کا لا الہ الا ہو کی منزل پر جو ہے، یعنی خدا محوری، اور دوسرا محور طوعت لہو نفسو، اپنے نفس کا تابع ہے کہ جو من اتخذ الہہ ہوا کی منزل ہے، یعنی خود محوری۔ ایک خدا محوری اور ایک خود محوری، یہ دونوں مکتب یہیں سے شروع ہوئے۔ کچھ قابیل کے نقش قدم پر چلے کہ جہاں نفس کا اتباع ہوا، کچھ حابیل کے نقش قدم پر چلے کہ جہاں خوف خدا سامنے رہا۔ قابیل والے ظالمین کی فہرست، حابیل والے مظلومین کی فہرست۔ قابیل قتل کرنے پر آمادہ، یہاں قاتلین کی فہرست۔ حابیل قتل ہوئے، یہاں مقتولین کی فہرست۔ دیکھتے چلے جائیے، جہاں قاتلین نظر آئے، جہاں قاتلین نظر آئے وہ قابیل کا سلسلہ، اور جہاں مقتولین دکھائی دے وہ جناب حابیل کا سلسلہ۔ اب فرق یہی ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں قبول ہو وہ قتل ہونا گوارا کرتا ہے، بلا وجہ کسی کو قتل نہیں کرتا، اور جو خدا کی بارگاہ سے رد ہوتا ہے وہ قتل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب جتنا ہم مارے جاتے ہیں اتنا ہی اپنے خدا کے نزدیک ہونے کا یقین بڑھتا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل۔ تو غرض کے کہنا یہ تھا کہ دو محور سامنے آئے، ایک قابیلی اور ایک حابیلی محور۔ یہ لا الہ الا ہو کے ماننے والے، وہ الہ ہوا کا ماننے والا۔ لیکن قرآن مجید نے لفظیں دی ہیں، پھر دو لفظیں رکھی ہیں، اسی کو بیان کر کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ وہ دو لفظیں کیا ہیں۔ جب قتل کر دیا تو قرآن نے کہا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ جب لاش دفن کرتے اس کو دیکھا شرمندہ ہوا، تو پھر قرآن نے کہا فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ میں تاریخ کے دامن سے جملہ کہوں گا، وضاحت نہیں کر سکتا، سمجھ لینا آپ کی اپنی ذمہ داری کہ جب قتل کر دیا تو خسارہ بھی اٹھایا اور ندامت اور شرمندگی بھی ہوئی۔ جہاں ندامت اور شرمندگی ہو وہاں معذرت کا سلسلہ ہے۔ یعنی جب کوئی محور خدا پر رہے تو وہاں پشیمانی اور شرمندگی اور نظامت نہیں ہوتی، اور جہاں کوئی اپنے محور سے خود محوری کا ماننے والا اور اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لے تو وہاں شرمندگی بھی ہوتی ہے، وہاں ندامت بھی ہے، وہاں معافی بھی مانگی جاتی ہے، وہاں در پہ بھی آیا جاتا ہے، وہاں رویا بھی جاتا ہے، وہاں سب جب ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تو یہ دو مرحلے ہیں، یہ دو محور ہیں جو کائنات میں سامنے ہیں، ایک خود محوری اور ایک خدا محوری۔ اور اسی پر ایک آخری حدیث اور بات تمام، اور کل اس کی آثار پر گفتگو ہوگی۔ پہلی منزل
اسی چیز کو آپ سوچئے، گفتگو کو دو طرح سے دیکھا جاتا ہے، کہنے والا کون ہے اور جس سے کہی جا رہی ہے وہ کون ہے. چونکہ ہر بات ہر آدمی نہیں کہہ سکتا. آپ توقع نہیں کر سکتے کسی جاہل سے کہ وہ عالمانہ گفتگو کرنے لگے، اور کسی عالم سے بھی توقع نہیں ہوتی کہ وہ جاہلانہ بولنے لگے. اور اسی طریقے سے ہر بات ہر انسان سے کہی نہیں جاتی، چونکہ انسان کے ظرف کو دیکھ کے گفتگو ہوتی. نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم گروہ انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ ہم انسانوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرتے ہیں. اب سوچئے اس گفتگو کا حال کیا ہوگا کہ جس میں ایک طرف احمد مجتبیٰ اور دوسری طرف علی مرتضیٰ، کہنے والا شافع محشر، سننے والا ساقی کوثر. جہاں اس طرح سے گفتگو ہو تو کتنی اہم ہوگی وہ گفتگو. اور پیغمبر فرماتے یا علی ثلاث من مکارم الاخلاق، تین چیزیں اخلاق کی خوبیوں میں سے ہیں. اگر یہی یاد رہ جائے تو میں سمجھوں گا کافی ہو گیا اسی مقام پر. تین چیزیں اخلاق کی خوبیوں میں سے ہیں. کیا چیزیں؟ پہلی چیز تصل من قطعک، جو تمہارے ساتھ قطع رحم کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحم کرو. پہلی چیز، جو تمہارے ساتھ قطع رحم کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحم کرو. یا اگر اور آسان، جو تم سے منقطع ہو تم اس سے متصل ہو جاؤ. اور دوسری چیز تعطی من حرمک، جو تم کو تمہارے حق سے محروم کرے تم اس کو اس کا حق دو. جو تم کو محروم کرے تم اسے عطا کرو. اور تیسری چیز تعفو عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو. یہ تین چیزیں ہیں جو پیغمبر مولا کائنات سے کہہ رہے تو حق العقول کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے بھی وہی کیا جو اس نے کیا تو پھر فرق کیا ہوا تمہارے اور اس کے درمیان؟ توجہ کیجئے گا، پھر فرق کیا رہ گیا تمہارے اور اس کے درمیان؟ لہذا ضروری ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے، تمہیں وہ کرنا ہے جو خدا چاہتا ہے. کہ اگر کوئی منقطع ہو رہا ہے، کوئی قطع رحم کر رہا ہے تو تم اس کے ساتھ صلہ رحم کرو. اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تم اسے معاف کرو. اگر کوئی تمہیں محروم کر رہا ہے تم اس کو عطا کرو. دیکھتے چلے جائیں تاریخ کے درمیان، ایک طرف سلسلہ ان لوگوں کا ہے جو حق چھینتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک طرف سلسلہ ان لوگوں کا ہے جو حق دیتے چلے جا رہے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد علیہ. تو یہ وہ تعلیم ہے کہ جو خود محوری اور خدا محوری پر آگے بڑھا کرتی ہے. لیکن جہاں خود محوری ہو وہاں نہ خسارہ ہوتا ہے نہ ندامت ہوتی ہے. جہاں خدا محوری ہو وہاں نہ خسارہ ہے نہ ندامت ہے، اور جہاں خود محوری ہے وہاں خسارہ بھی ہے، وہاں پر ندامت بھی ہے. دونوں باتیں وہاں پائی جاتی ہیں. اور جب کبھی خود محوری خدا محوری سے ٹکرائے گی تو ہمیشہ جیت خدا محوری کی ہوتی ہے. پوری تاریخ میں آپ جا کر کے دیکھیں کہ جہاں میں جیت کی بات کر رہا ہوں، قتل ہونا، قتل کرنے کی گفتگو نہیں کر رہا. بات جیت و ہار کی ہے کہ جب خدا محوری اور خود محوری کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو جیت اس کی ہوتی ہے جو خدا محور ہے. ورنہ عزیزو کوئی کیلکولیٹ نہیں کر سکتا. حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی جب سوچتا ہے انسان کہ جتنا ہمیں قتل کیا گیا ہے، جتنا ہمارے خلاف دولت استعمال ہوئی ہے، جتنا ہمارے خلاف میڈیا استعمال ہوا ہے، ہم کو صفِ ہستی سے مٹ جانا چاہیے تھا. تاریخ میں آپ دیکھیں پوری حکومتیں لگ گئیں ہمیں تباہ کرنے کے لیے. کوئی ایک نام لینے والا نہ رہ جائے علی کا پوری کائنات میں. میری حکومت میں کوئی ایک ایسا نہ ہو جو علی کا ماننے والا ہو. تاریخ گواہ ہے اس کی. منصور ہاں، حجاج ہاں، اس پر لگے رہے. کتنی دولت لٹائی گئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، کتنا پروپیگنڈا کیا گیا ہے ختم کرنے کے لیے. ماہرین کہتے ہیں اگر یہ تین طاقتیں کسی کے پیچھے لگ جائیں تو مشن برباد ہو جاتا ہے.
بازو کی طاقت، دولت کی طاقت، میڈیا کی طاقت، اگر یہ تین طاقتیں پیچھے لگ جائیں تو مشن تباہ ہو جاتا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ تینوں طاقتیں ہمارے پیچھے لگی ہیں، لیکن بجائے یہ کہ مشن ہمارا مٹے اور بڑھ رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھتے چلے جائیے کہ جتنا مٹ جانا چاہیے تھا، لیکن جتنا ان کا فشار اور ان کی قوت بڑھتی جاتی ہے اتنا ہم بڑھتے جاتے ہیں. یہ کون سا کیلکولیشن ہے؟ اسی لیے تو حیران ہے یہ بڑے بڑے ملک والے. وہ کہتے ہیں ذرا ڈھونڈ دیکھ کے بتاؤ کہ ہماری باتیں ان کے لیے غلط کیوں ثابت ہو رہی ہیں. یہ غلط نہیں ثابت ہو رہی ہیں. تم خود محوری والے ہو، ہم خدا محوری والے ہیں. جو خود محوری والا ہوتا ہے وہ اپنے اوپر اعتماد کرتا ہے، اور جو خدا محوری والا ہے وہ خدا پر اعتماد کرتا ہے. اور قدرت آواز دے رہی ہے معصومین کے ذریعے سے کہ من کانا للہ کان اللہ لہو. جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. یعنی اگر کوئی اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دیتا ہے تو قدرت آواز دیتی ہے کہ سنو للہ جنود السماوات والارض، زمین اور آسمان کا ذرہ ذرہ ہمارا لشکر ہے. اب تمہیں لشکر جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تم اگر ہم پر بھروسہ کر کے آگے بڑھے ہو تو ہم تمہیں ایسا لشکر دکھائیں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی. چاہے ابو طالب عبد المطلب کے زمانے میں ابابیل جیسے طیارے ہوں، چاہے امام خمینی کے زمانے میں تبس کا اڑتا ہوا ذرہ ہو، یہ سب خدا کے لشکر ہے. وہاں ابرہے نے آ کر کے حملہ کیا، اب رہا جو اب نہ رہا. اور ادھر جناب عبد المطلب نے آواز دی، میں واقعہ نہیں پڑھا صرف ایک لفظ، کہ تمام لوگ مکہ چھوڑ کے چلے جائیں. ایسے موقع پر تو لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے اور آپ کہنا ہے چھوڑ کے چلے جائیں. یہ خدا محوری والا ہے. آج اسے ایمان کی طاقت دکھانا ہے. سنا کہ تین فرد ہیں جو موجود ہیں کعبے کے سامنے کھڑے ہیں، بیچ میں جناب عبد المطلب ہے، ادھر جناب عبداللہ، ادھر جناب ابی طالب، اور اپنے بیٹوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھے شیخ بطھا عبد المطلب کھڑے ہوئے ہیں، اور سامنے سے پورا لشکر ہے ابرہا کا. اور کہتے ہیں ابو طالب جا کے دیکھو شام کی شمال کی طرف سے کچھ آ رہا ہے. جا کر کے دیکھا ہے کہ بابا کچھ نہیں. سجدے میں سر رکھ کے پروردگار تیرا وعدہ برحق ہے، اپنے گھر کو بچا لے. اب یہ وعدہ کب اور کہاں کیا تھا خدا نے ان سے، یہ ہمیں نہیں پتا. صلوات پڑھیے نا محمد اور آل محمد. یہ سب حجج الہی ہیں، یہ حجت پروردگار ہے زمین پر. چاہے یہ جناب عبد المطلب کا وعدہ ہو، چاہے جناب ابو طالب کا قول ہو. جب جناب پیغمبر پیدا ہوئے ہیں تو جناب فاطمہ بنت اسد نے بڑی خوشی کا اظہار کیا جناب ابو طالب سے. تو جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ فاطمہ، خدا 30 سال کے بعد ایک ایسا ہی بیٹا تمہاری آغوش میں دے گا. اب یہ کیسے پتا تھا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال کہا دیکھو یار کچھ نہیں. پھر اس کے بعد کا پھر جا کے دیکھو کہ ایک چادر آ رہی ہے سفید آسمان سے، ایک چادر سی نظر آ رہی ہے. لبوں پر مسکراہٹ آئی، الحمدللہ پروردگار تیرا وعدہ برحق نکلا. آپ دیکھ رہے ہیں تو جو خدا کے لیے ہو جاتا ہے خدا اس کے لیے ہو جاتا ہے. وہ واقعہ پڑھ چکا ہوں، تبس کا آپ کے سامنے نہیں ہے کہ ریت کے ذرات نے جہازوں کو گرا دیا. یہ معمولی مسائل نہیں ہے تاریخ کے. یہی وجہ ہے کہ آج تک سب سہمے ہوئے ہیں. چاروں طرف حملے ہیں، ادھر ہے ادھر ہے، لیکن یہاں ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں پڑتی. کیوں نہیں پڑتی؟ اس لیے کہ یہاں تو ذرات ایٹم بم کا کام کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد.
کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ان کے پاس ریت کے ذرے ہیں، لیکن یہ بالو یا ریت کے ذرے بھی وہ کام کرتے ہیں جو ہمارا بم نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے دیکھا ہے 5 کے 5 جہاز ایسے ٹکرا کے گرے کہ سمجھ میں نہ آیا کہ مر کہاں سے رہے ہیں، وہ ہو کیا رہا ہے، سمجھ میں کیسے آئے۔ تم جن پر حملہ کرنے آئے ہو وہ تو سو رہے ہیں لیکن ان کا خدا جاگ رہا ہے۔ تم جس کو مٹانے آئے ہو ممکن ہے کہ وہ غافل ہو لیکن اس کا خدا متوجہ ہے۔ اسی لیے ساری طاقتیں ہمارے خلاف لگی ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پوری کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی دکھائی دیتی کہ جہاں پر یہ چند بیٹھے نہ ہوں اور مجلس حسین برپا نہ ہو۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو، جملے آخری ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے، یاد رکھیے گا ہم باقی نہیں ہیں۔ ہمارے پاس تو اپنی بقا کے لیے کوئی پروگرام ہی نہیں ہے۔ قبر کا حال مردہ بہتر جانتا ہے، ہم جانتے ہیں ہماری حالت کیا ہے۔ ہم باقی نہیں ہیں، کوئی بقیت اللہ ہے جو ہمیں باقی رکھے ہے، کوئی ہے بقیت اللہ جو ہمیں باقی رکھے ہے۔ اور عزیزو، ہماری بقا انہی مجلسوں سے ہے، ہماری بقا اسی عزاداری سے ہے۔ عزاداری ہماری وجہ سے باقی نہیں ہے، ہم عزاداری کی وجہ سے باقی ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اب اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا جب امانت پر اور گفتگو ہوگی، لیکن اسی جگہ پر آج اسی حد تک کہ پروردگار عالم نے آواز دی، اگر تم نے خدا محوری کو اپنا لیا، اگر تم نے خدا محوری کو اپنا لیا تو پھر گھبرانا نہیں، تم سو جاؤ گے لیکن ہم جاگ رہے ہیں۔ تم اگر ہمارے لیے ہو گئے تو ہم تمہارے لیے ہو گئے۔ یہی مسئلہ تھا کہ اے حسین، اگر تو نے ہمارے نام کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اگر ہمارے نام کی بقا کے لیے تو نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، جو بھی تھا حسین کے پاس اکبر سے اصغر تک سب دے دیا اس خدا کی راہ میں، نہیں اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا۔ اور شعراء نے اس کا تذکرہ کیا، کون کہ از خونش بروید لا الہ، ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، وہ جس کے خون سے لا الہ کو نمو ملی، وہ جس نے خنجر کے نیچے بھی لا الہ الا اللہ کہا۔ قدرت آواز دے رہی ہے، حسین اگر تم نے خنجر کے نیچے ہمارا نام لیا ہے، اگر تو نے ہمارے نام کی بقا کے لیے اپنا سب لٹا دیا، تو حسین تو صحیح کہ جب تک لا الہ الا اللہ کائنات میں رہے گا اس وقت تک یا حسین کائنات میں رہے گا۔ اور آج یہ عزاداری ہے جسے خود خدا باقی رکھے ہے، اور جتنا دشمن مٹانا چاہتا ہے اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس لیے کہ اس عزاداری میں بڑا لہو ہے، اس عزاداری میں بڑی قربانیاں ہیں۔ میں کل کہہ رہا تھا ایک مجلس میں کہ یہ نہ سمجھیے گا اتنی آسانی سے آپ بیٹھے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں یا آپ سن رہے ہیں، یہاں تک آنے میں بڑی مشکلات ہوئی ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ایک یا حسین پر تماچا پڑتا تھا، ایک یا حسین پہ گلے کٹتے تھے، ایک یا حسین پہ دیواروں میں چن دیا جاتا تھا، ایک یا حسین پر خون سے گارا بنایا جاتا تھا۔ اتنی محنتوں سے یہ امانت ہم تک آئی ہے، میں اس پر عرض کروں گا آپ کے سامنے، لیکن بہرحال کوئی ہے اس کا بچانے والا، اس لیے کہ اگر اس کے نام کی خاطر حسین نے سب کچھ لٹا دیا تو آج پروردگار کی پوری خدائی ہے کہ جو حسین کے نام کی بقا کے لیے آمادہ ہے۔ بس عزیزو، کس طریقے سے پروردگار کے نام کا تحفظ اپنی قربانی کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ کوئی ایک لمحہ کربلا میں ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جہاں یاد خدا نہ ہو۔ سب سے بڑا صدمہ جو حسین کو گزرا، سب سے بڑی مشکل جو حسین پر آئی، وہ کون سی تھی؟ جہاں حسین ابن علی نے آپ کو یاد کیا تھا۔
مجھے اور جگہ پر نہیں نظر آیا ہوگا لیکن مجھے نہیں ملا، لیکن ایک جگہ ملا کہ جہاں حسین نے اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا، اس لیے کہ جب کسی پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اپنے یاد آتے ہیں۔ ایک جگہ کہتے ہیں لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے میرے چاہنے والوں اگر تم روز عاشورا ہوتے تو دیکھتے کیف استسقی لطفلی، کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، اگر ہوتے تو تم دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا اور کیسے دشمن ہم پر رحم کرنے کو منع کر رہے تھے۔ اتنا سخت مرحلہ حسین پر دوسرا شاید نہیں آیا، میں نے نہیں دیکھا اتنے سخت مرحلے پر حسین ابن علی آئے، لیکن وہاں پر بھی حسین کے لبوں پر نام ہے پروردگار کا، وہ کہتے جاتے انا للہ و انا الیہ راجعون، چونکہ اگر اس غم کو کوئی منتمل کر سکتا ہے تو فقط ذکر خدا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، حسین کے لبوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، رضا بقضائہ، اعلان رضا کر رہے ہیں حسین ابن علی۔ اتنا سخت موقع تھا، ایک ایک لمحے پر یاد خدا ہے، ایک ایک جگہ پر یاد خدا ہے، پوری شام غریبہ سید سجاد شکر خدا میں پڑے، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ صدقا وعدلا، پوری رات گزر رہی ہے ذکر پروردگار میں۔ وہ شب عاشور ہے جہاں انصار حسین شکر خدا کر رہے ہیں، اور یہ شام غریبہ ہے جہاں لاشوں کے درمیان سید سجاد شکر خدا کے لیے موجود ہے۔ بس عزیزو، یہ لٹا ہوا قافلہ 11ویں محرم کو چلا ہے، جب کچھ اونٹ سامنے سے آئے ہیں تو دیکھا جو آگے آگے ہے پیچھے مڑ کے کچھ کہتا ہے، ایسا لگتا ہے۔ جناب زینب پوچھتی میرے لال یہ کیا کہہ رہا ہے؟ امام سجاد فرماتے پھوپھی اماں یہ کہہ رہا ہے اپنے ساتھیوں سے ہماری پشت پر اطفال آل محمد بیٹھے، ہماری پشت پر اطفال آل محمد بیٹھیں گے، آہستہ چلنا کہیں کوئی بچہ گر نہ جائے۔ اب یہاں پر بات آئی ہے تو ایک جملہ سن لیجئے، آپ کو معلوم ہے کہ کربلا میں کتنے بچے ہیں؟ اتنے بچے ہیں کہ زینب نے گنا ہے 2 3 4، جہاں 2 4 لوگ ہوں وہاں گنا نہیں جاتا، نظروں سے دیکھ لیا جاتا ہے، لیکن گن رہی ہے شہزادی بچوں کو۔ کسی نے کہا ہے کہ تعداد 10 بچے تعداد بتائی گئی ہے، کتنے بچے ہیں؟ مدینے واپس صرف ایک بچہ، کون؟ امام محمد باقر، امام محمد باقر جو 3.5 برس کی عمر میں کربلا کے مسلسل راوی، یہ بھی پروردگار کی عجب شان ہے کہ 2 اماموں کو کربلا کے واقعے کا گواہ بنایا تاکہ یہ واقعہ نسلاً بعد نسل بیان ہوتا رہے۔ سن 95 ہجری تک معصوم امام سید سجاد کربلا کے راوی ہیں جو بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد امام سجاد ہے جو 114 ہجری تک تقریباً اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں۔ اتنے پروردگار کا انتظام تھا کہ یہ واقعہ آنکھوں دیکھا کوئی بیان کرنے والا معصوم موجود ہو۔ 3.5 برس کے امام محمد باقر کربلا کی پورے واقعے میں شریک ہے۔ ایک بچہ پہنچا ہے مدینے واپس محمد باقر، شام غریبہ میں اتنے بچے کہ زینب نے شمار کیا، 2 بچوں کی شہادت شام غریبہ نظر آئی، ایک آدھ بچوں کی شہادت راستے میں سمجھ میں آتی ہے، باقی بچے کہاں گئے؟ یہ باقی بچے کہاں گئے کہ جہاں ایک بچہ مدینے پہنچا شام غریبہ میں اتنا یہ بچے ہوئے کیا سب؟ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ ماؤں کے ہاتھ بندھے تھے، ماؤں کے ہاتھ بندھے تھے، شتر کی پشت پر مائیں بچوں کو لیے بیٹھی ہیں، جب جانور تیز چلتے ہیں بچے گرتے جاتے ہیں، گرتے جاتے ہیں، پیروں
پیروں کے نیچے کچل کچل کے مرتے جاتے ہیں۔ یہ اطفال آل محمد کا تذکرہ ہے، آپ سن رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی دشمن بچوں پر بھی رحم نہیں کھاتا، کیونکہ ان کا سلسلہ وہاں سے مل رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، بس اسی منظر کو دیکھیے کہ جب وہ دیکھا گیا، لائے گئے اونٹ بٹھا دیے گئے، بیٹھ جاؤ۔ دشمن نے چاہا کہ سوار کرتے، ہٹ جاؤ، ہم آل محمد کے گھر کے ہیں، خبردار کوئی ہمیں سوار کرنے کے لیے آگے نہ بڑھے۔ زینب گھٹنا ٹیک کے بیٹھی، کیونکہ زینب جانتی ہے آج قاسم نہیں ہے جو ام فروا کو سوار کرے، عباس نہیں ہے جو ام کلثوم کو سوار کرے، آج زینب نے سارے فرائض انجام دیے ہیں۔ علی کی بیٹی گھٹنا ٹیک کے بیٹھی ہے، آؤ بھابی فروا سوار ہو جاؤ، آؤ رباب سوار ہو جاؤ۔ زینب کے چہرے پر جلال کا عالم یہ ہے، کوئی کچھ کہہ نہیں پاتا، سب ایک ایک کر کے زینب کے گھٹنے پر پیر رکھ رکھ کے بیویاں سوار ہو گئی۔ کنیز سامنے کھڑی ہے، شہزادی فضہ سوار ہو جا، فضہ بھی سوار ہو گئی۔ جب سب کے سب بیٹھ گئے تو زینب نے فرات کا رخ کیا، بھائیا اے بھائیا میں نے سب کو بٹھا دیا، اے عباس تم بڑی شان سے مجھے لائے تھے، اے حسین ہم نے آخری وقت میں گھوڑے پر آپ کو بٹھایا تھا، کوئی جواب کہیں سے نہ آیا۔ زنجیر کی آواز آئی، سید سجاد آگے بڑھے، پھوپھی اماں۔ بس دو جملے، یہ قافلہ گزرا، مقتل سے گزرا۔ کل کچھ باتیں آپ کے سامنے کہیں گئی تھی، مقتل سے قافلہ گزرا، ایک ایک بی بی بیان کرنے لگی، ایک ایک بی بی لاشیں پر آ رہی ہے۔ کبھی سکینہ باپ کے لاشیں سے لپٹی ہوئی ہیں، کبھی زینب بھائی کی کٹے ہوئے گردن پر بوسے دے رہی ہیں، کبھی ام فروا ہیں جو قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کے پاس ہیں، کہیں کوئی کہیں کوئی۔ لیکن سید سجاد اپنے بابا کے لاشے کے پاس نہیں آ سکے۔ آپ کو معلوم ہے کیوں؟ بیویوں نے اپنے آپ کو گرا دیا، لیکن امام سجاد اونٹ کی بلندی سے لاش کو دیکھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مقتل نے یہ لکھا ہے کہ اونٹ پر بٹھا کے دونوں پیروں کو نیچے باندھ دیا گیا ہے۔ اور اسی جگہ سے اپنے باپ کے لاشے پر ایک ٹک نظر ہے۔ زینب کے 3 کارنامے بڑے عجیب ہیں۔ پہلا کارنامہ زینب کا، جب امام حسین علی اکبر کے لاشے پر جا رہے ہیں تو یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے ایک باپ کے لیے کہ اپنے بیٹے کے لاشے کو دیکھے۔ بوڑھا باپ، جوان بیٹا، بعض مقاتل نے لکھا کہ حسین سے پہلے زینب اکبر کے لاشے پر آئیں گے تاکہ حسین کی توجہ کو زینب اپنی طرف توجہ۔ بہن کو لیا، واپس کیا۔ دوسرا کارنامہ، جب حسین خنجر کے نیچے ہیں، سخت مرحلہ ہے، پھر زینب باہر آئی ہیں، وہ کہتی ہے انت آخی، پھر حسین کی توجہ کو زینب نے اپنی طرف مبذول کیا۔ تیسرا موقع، جب اونٹ کی بلندی سے سید سجاد بابا کے لاشے کو دیکھ رہے ہیں تو زینب باپ کے لاشے اور بیٹے کے درمیان کھڑی ہو گئی، وہ کہتی ہے مالی اراک، اے میرے لال یہ کیا دیکھ رہی ہوں، انت جودا بنفسک، یہ کہ تیری جان چلی جائے گی، یا بقیت جدی واخی، اے میرے بھائی کی یادگار، یہ کیا عالم ہے۔ امام سجاد کی توجہ کو زینب نے ہٹایا۔ امام سجاد جواب دیتے، بھوپھی اماں وہ بیٹا کیسے صبر کرے، کیسے صبر کرے جس کے باپ کا لاشا جلتی زمین پر۔ اے عزیزو، کہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کی لاش نہ اٹھائی جا سکے، لیکن ہائے سید سجاد سامنے موجود ہے، یہاں بھائی کا لاشا، وہاں بابا کا لاشا، ادھر چچا کا لاشا۔ اے بوبی اماں میں اتنا مجبور ہو گیا کہ ایک مٹھی کو
الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو ان بزرگوار کے لیے سبب عزت و زینت قرار فرما، سبب رسوائی نہ بننے دے۔ پروردگارہ ہم سب کو معرفت محمد اور آل محمد مرحمت فرما، ہم سب کو شفاعت محمد اور آل محمد سے بہرہ مند فرما۔ پروردگارہ ہمارے دلوں میں دن بدن محبت محمد اور آل محمد کو اضافہ فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو روز محشر محمد اور آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، دنیا اور آخرت میں ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ جن جن لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق و شرک و سرنگوں فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع کرام کے سائے کو ہم سب کے سروں پر دوام فرما۔ پروردگارہ مظلومین عالم خصوصاً مظلومین فلسطین کی نصرت فرما کہ دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی لوگ عزائے حسین میں مصروف ہیں سب کے جان و مال، دین و ناموس، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزائے حسین ابن علی کو فروغ مرحمت فرما۔ دشمنان عزا اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے، دونوں انہی کے لیے ہیں۔ ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ منیر النساء بیگم بنت مصطفیٰ علی رضوی، ان کا آج حیدرآباد میں انتقال ہوا، ان کے لیے اِصال فرما دیں۔ ان کے لیے نماز شب اول قبر کی بھی گزارش کی گئی ہے۔ ماتم حسین۔ مومن کل کی مجلس شب جمعہ کی مناسبت سے کل ٹھیک 8 بجے